قال الحكيم في كتاب المتين ورحمة القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بہت کم ہے، تقریباً اذان ہونے والی ہے، تو میں بہت ہی مختصر گفتگو کروں گا، چند چیزوں کو بیان کروں گا، اور بہت زیادہ مختلف گفتگو ہو چکی ہیں. آغاز سخن میں مجلس مسلمین ضلع اسلام آباد کے سیٹ اپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے بہترین پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اور پھر جو بزرگان شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں، جمہوریہ اسلامی ایران کے صدر محترم جناب آئے امیر مقدم اور باقی جتنے بھی بزرگان یہاں تشریف لائے جو ہیں یہ چلے گئے ہیں، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں آپ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بہت عام. میں جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا ہے، اور ہمارے دوست جو جانتے ہیں امام خمینی قدس سرہ کو، تو ہم دنیا کو ان کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. ہاں، سب سے بڑا شیطان ہے. وہ یہ فرماتے تھے کہ اسرائیل ایک کینسر کا ٹیومر ہے، یہ کینسر کا ٹیومر ہے. وہ یہ فرماتے تھے کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے، اسے جڑ سے پھیڑ کے پھینک دینا چاہیے، تو جڑ سے پھیڑ کے پھینک دینا چاہیے. رابر عزیز انقلاب حضرت آغا حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شفٹ آف پاور کے دور سے گزر رہی ہے اور ایک تاریخی موڑ میں ہے. اس سے آگے گزرے گی تو آسانیاں ہوں گی، لیکن یہ انتہائی پیچیدہ قسم کا مرحلہ ہے جس میں دنیا داخل ہے. یوکرین کی جنگ انہوں نے فرمایا، جس طرح سے خود یورپین نے کہا، ہنری کسنجر نے کہا، ان کے بڑے بڑے رائٹرز نے کہا، انٹلیکچوئل نے کہا کہ کورونا کی بیماری نے شفٹ آف پاور کو تیز کر دیا ہے. پتہ چل گیا کہ یورپ اور امریکہ کھوکھلے ہیں، ان کی پاور نہیں ہے، ان کا سسٹم ویک ہے. یوکرین کی وار کے بارے میں رابر عزیز انقلاب نے کیا کہا کہ یہ شفٹ آف پاور کو اور فاسٹ کرے گا. دنیا یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، پاور موونگ کنڈیشن میں ہے. اس نے نئے سرے سے ری سائز ہونا ہے اور ری شیپ ہونا ہے. لہذا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، اور امریکہ اور اس سب سے بڑے شیطان نے جو بھی اس خطے کے اندر شروع کیا ہوا ہے، وہ اس شفٹ آف پاور کے پروسیس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. شام میں اگر 90 ملکوں کے دہشت گرد اسی لیے آئے، لبنان پر حملہ ہوا اسی لیے ہوا، عراق پہ حملہ ہوا داعش لائے اسی لیے رہے گی، یمن میں اسی لیے، تاکہ اس علاقے سے جو رجسٹنس ہے، مقاومت ہے، اس کو توڑ دیا جائے، گریٹر اسرائیل بھی بن جائے، اور یہ جو شفٹ آف پاور کا پروسیس ہے یہ سلو ہو کے روک دیا جائے. مد مقابل مقاومت، رجسٹنس کا بلا، اور ان کے ساتھی امریکہ اس سب سے بڑے شیطان اور عالمی سیونزم اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. گریٹر اسرائیل پہلا ان کا منصوبہ تھا. اگر گریٹر اسرائیل بن جاتا، یعنی جان اسلام کی یہ موجودہ صورتحال نہ ہوتی ممالک کی. وہ رجسٹنس نے روک دیا، مقاومت نے روک دیا. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناکام ہوا تو ڈیل آف سینچری آ گئی. ڈیل آف سینچری کے ذریعے اسرائیل کو ایکسپینڈ کیا جائے، بڑا کیا جائے، پیسے دے کے زمینیں لے لی جائیں اور فلسطینیوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے جو تھوڑے بہت بچے ہوئے وہاں پر. ڈیل آف سینچری بھی ناکام ہو گئی. پھر آ گیا ابراہیم اکارڈ. اب اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی جائے، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی، اسرائیل کو، اس عالمی سیونزم کو، اس سرطان کو، اس ٹیومر کو مسلمانوں کے پائے تخت پہ پہنچا دیا جائے، اس کے سفارت خانے کھل جائے. یہ کام شروع تھا. طوفان اقصی، یہ جو فلسطین کے اندر سے
ایک زمانہ تھا اسرائیل باہر لڑتا تھا، اب جنگ اسرائیل کے اندر چلی گئی ہے، کمزور ہے. ویسے بھی اسرائیل کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا. اگر کوئی اسرائیل کے جغرافی پڑھ لے تو پتہ چلے گا اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، غبارہ ہے جس کی نہ ڈیتھ ہے نہ جس کی کوئی بیک ہے. لہذا یہ حملہ جب ہوا اس کی تفصیلات آپ کو پتہ ہے. رہبر عزیز انقلاب حضرت اعلیٰ نے کیا کہا، حافظ اللہ آیت اللہ العظمیٰ الامام الخامنئی حافظ اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چند باتیں کی ہیں. ایک بات یہ کی ہے فلسطینی عوام کے بارے میں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں کے بارے میں کہا یہ مظلوم ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن خالی میں مظلوم نہ کہو، یہ صابر ہیں اور بہت بڑے صابر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ مقتدر اور طاقت میں ہے. اسرائیل بمباری کرنے کے باوجود بھی ان کے ارادوں کو نہیں توڑ سکا، ان کی ہمت کو نہیں توڑ سکا، ان کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکا. اور کئی ہزار ٹن بارود پھینک کر بھی اسرائیل ان کی ہمت کو نہیں توڑ سکا. ہار گیا اسرائیل. یہ مقتدر ہیں، یہ طاقتور ہیں. دوسرا کیا کہا؟ طوفان اقصی سے، اس آپریشن سے اسرائیل پر جو وار ہوا ہے یہ ناقابل تلافی ہے. یہ جو گہرا زخم لگا ہے یہ جان لیوا ہے. اسرائیل کبھی بھی اس زخم کو منتقل نہیں کر سکتا، نہیں سالم اور زندہ باقی رہ سکتا. کہا ناقابل ترمیم ہے یہ جو وار ہوا ہے اسرائیل کے اوپر، اور سب کو پتہ چل گیا نشانیاں ناقابل ترمیم ہونے کی. 48 آورز تک ان کو پتہ ہی تھا کیا کرنا ہے. ان کی انٹیلیجنس کا فیلئر، ان کی سیکورٹی کا فیلئر، ان کے ڈیفنس کا فیلئر، ان کا پولیٹیکل فیلئر، ہر حوالے سے وہ شکست کھا گئے. لہذا کس کو آنا پڑا؟ وہ جو چھپا ہوا شیطان تھا وہ سامنے آیا. امریکہ ان کا جیسے بہت مفید خطاب تھا جناب سفیر محترم جمہوریہ اسلامی ایران کا. درست ترجمہ اگر صحیح طرح سے توجہ سے کیا جاتا تو بہت زبردست. لیکن بہرحال ماشاءاللہ سینٹ کام کا جنرل ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اسرائیل میں، وہ کمانڈ کر رہا ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ آ گئے. اسرائیل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ شدید زخمیوں کے گر جائے کسی بار سے، اب کوئی اس کو کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا نہ ہو سکے، زبردستی کھڑا کیا جائے. امریکن آئے ہیں، یورپین آئے ہیں، برٹش آئے ہیں، فرینچ آئے ہیں، جرمن آئے ہیں انہیں حوصلہ دینے کے لیے. کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حوصلے کے نتیجے میں بچوں کو مار رہے ہیں، معصوم بچوں پر حملہ کر رہے ہیں. پاکستان کے بانی نے کہا تھا اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. یہاں جو بھی اسرائیل کو دو حکومتی منصوبے کی بنا پر تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے وہ قائد اعظم کے پاکستان کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ کوئی اسرائیلی کچھ بیٹھی ہے یہاں پر، وہ شیطان کو کچھ بیٹھی ہے یہاں پر. آپ اسے جائز ریاست کہتے ہو؟ یا قائد اعظم غلط ہے یا تم غلط ہو؟ یقیناً تم غلط ہو. لہذا فلسطینیوں کی بات کرو تو جو فلسطینی کہتے ہو بات کرو. اگر ہم کشمیر کے مظلوموں کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی نہ ٹھوسیں ان کے اوپر. جو کشمیریوں کا مطالبہ ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے، نہ کہ ہم اپنے مطالبے بنا کے ٹھوسیں ان کی زبانوں پر. دوستوں کا خیال کرتا ہوں یہ بار تو کس طرح سے رجسٹر سے مارا ان کو. انہوں نے بلیک آؤٹ کیا، انٹرنیٹ بند کیا، ہر رابطے کا سلسلہ توڑ ڈالا تاکہ ہم حملہ کریں. اور جب حملہ شروع کیا تو شکست کھا کے رسوا کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارا وہ والا حملہ نہیں جو ہم کرنا چاہتے. ہم 23 دن سے دیکھ رہے ہیں مقاومت بہت طاقتور ہے، رجسٹر بہت طاقتور ہے. یمن سے اسرائیل پر بدل ہو رہے ہیں، یمن سے. عراق کے اندر امریکیوں کو سکون نہیں ہے، شام کے اندر امریکیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اس وقت رجسٹر اور مقاومت ساری مل کر لڑ رہی ہے ان سے، اور ان کا توقع اللہ کے اوپر ہے. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ نہیں ہارنے والے، وہ کبھی بھی نہیں ہاریں گے، کبھی بھی نہیں ہاریں گے. جو گلیلوں سے شروع ہوئے تھے آج اسرائیل کے اندر گھس کر، مقبوضہ فلسطین کے اندر گھس کر 40 کلومیٹر گھس کر مارا انہوں نے ان کو. ان کے جنرل دیکھا جی اپنے سوئے کمرے سے اٹھا کے لے گئے ہیں.
امام خمینی قدس سرہ نے کہا ملتی کے اسارت دارت شہادت دارت اسارت نہ دارت، جو لوگ جذبہ شہادت رکھتے ہیں وہ کبھی غلام نہیں بنائے جا سکتے۔ اللہ جاتے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے غزہ میں جا کر۔ جمہوری اسلامی ایران اور امام خمینی قدس سرہ نے انقلاب سے پہلے جب سے فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا اس وقت سے حمایت کرنا شروع کی، اور جب انقلاب آیا تو اسرائیل کا سفارت خانہ ختم کر کے یاسر عرفات کے حوالے کیا وہ سفارت خانہ اور وہ بلڈنگ فلسطین کے حوالے سے کہ آپ اپنا سفارت خانہ بنا لو۔ آج آپ دیکھیں گے عرب ملکوں کو بھی دیکھیں، ہماری گزارش یہ ہے کہ حکمران عرب جو ٹھیک ہو جائے، پہلے اسرائیل کو کوئی گولی دے سکتا ہے فلسطینیوں کو اسرائیل کو مارنے کے لیے؟ گولی ابھی دیکھیں پانی نہیں دے رہے، کھانا پینا نہیں دے رہے، کیونکہ اسرائیل ابھی راضی نہیں ہے، امریکہ راضی نہیں ہے۔ پہلے بارڈر بھی کھل سکتا رفح کا، جہاں سب کو کھانے پینے کی چیز دوائیں مل سکتی ہے، بھی سب بارڈر ہے، کیونکہ امریکہ اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ اسرائیل اجازت نہیں دے رہا۔ لیکن اس وقت ہمارا یہاں بیٹھنا اور کھڑا ہونا حقیقت میں یہ اللہ کا محبوب عمل ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے بھی اس آیت کو پڑھا تھا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کو محبوب نہیں ہے اونچی آواز میں برا بھلا کہنا کسی کو، مگر مظلوم، اگر مظلوم ظالم کے مقابلے میں نکلے گا، فریاد بلند کرے گا، اس کو رسوا کرے گا، مرد آباد امریکہ کہے گا، مرد آباد اسرائیل کرے گا، مرد آباد ظلم اور طاغوت کہے گا، یہ اللہ کا محبوب ہے، خدا کو پسند ہے۔ یہ کام ہم نے پاکستان کے اندر بیداری کو، شعور کو، آگاہی کو بڑھانا ہے۔ ابھی سلسلہ شروع ہے، یہ جنگ رکی نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کا رابر نے یہ بھی کہا عجیب جملے کے سارے جیسے کہہ رہے تھے نا صدیق صاحب، جو بھی امام خمینی رابر نے کہا وہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیوچر، آئندہ مستقبل فلسطینیوں کا ہے، اسرائیلیوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ نہیں ہوں گے، وہ مٹ جائیں گے۔ ہر وہ چیز جس کی اساس اور بنیاد ظلم پر رکھی جاتی ہے وہ ڈھہ جاتی ہے، وہ نہیں رکھتے رہ سکتی بات۔ لہذا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آخری جملہ کہ بہت ساری چیزیں لکھی تھی میں نے، ہم جیسے کل بھی مظاہرہ یہاں پر امریکن خانے کے باہر، اور آج پتا چلا کہ وہ ان کے فیملی سے جو بھیڑ لیے گئے ہمارے بھائیوں کی، جماعت اسلامی کے دوستوں کے، ہم اس کی مذمت کریں۔ بھائی آپ عجیب لوگ ہو، مظاہرہ بھی نہیں کرنے دیتے ظلم کے خلاف، جو اللہ نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، دین نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، انسانیت کہتی ہے۔ امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں امریکن ایمبیسی کے بعد۔ آپ اتنے زیادہ شاہ سے زیادہ وفادار ہو، شرم آنی چاہیے۔ لوگوں کو مظاہرے کرنے دو، ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے، آئینی، دستوری، قرآنی، دینی حق ہے ان کا۔ خدا کی لعنت ہے ان پر جو ظلم کے خلاف بولنے والی زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا قرآن میں سے کہ دین کا اسلام کہیں مفہوم اور مضمون ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ اللہ، خدا نے ظالموں پر قرآن میں لعنت نہیں کی، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لہذا ہم 12 نومبر کو بھی، کل بھی ہماری خاران، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں انشاءاللہ بڑی تعداد میں نکلیں گی۔ ہونا ہی چاہیے پاکستان میں ٹریڈ یونینز کو اعلان کرنا چاہیے گھروں سے باہر نکلنے، ایک دن سارے اکٹھا رکھ لیں، وکلاء کی انجمنوں کو، تنظیموں کو، اسٹوڈنٹس کی تنظیموں کو، انجمنوں کو، اسکولوں کو، کالجوں کو، ٹیچرز کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، پرائمری اسکول کے بچوں کو، سب کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ ایک دن پاکستان میں، پورے پاکستان میں ظلم کے خلاف، فلسطینیوں کی حمایت میں اور عالم کفر کے خلاف باہر نکلنا چاہیے۔ سارا عالم کفر اکٹھا ہے، یہ کوئی مہذب نہیں ہے، کوئی متمدن نہیں ہے، کوئی سویلائز نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے، یہ قاتل ہے، قاتل۔ امریکہ کا چہرہ دیکھ رہے تو غزہ میں دیکھو، اسرائیل کا چہرہ دیکھ رہے تو غزہ میں دیکھو، برطانیہ کو دیکھ رہے تو غزہ میں دیکھو، جرمنی کو، فرانس کو، ان سب مکاروں کے چہروں کو دیکھنا ہے کہ آپ لبنان میں، غزہ میں دیکھو،
فلسطین میں دیکھو, یہ درندے ہیں, یہ بھیڑیے ہیں, شاید بھیڑیوں کو بھی شرم آئے ان کے اوپر. یہ مست شدہ لوگ ہیں, یہ مست شدہ تہذیب اور تمدن ہے جو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے, جس کا اندر انتہائی کھلونا ہے, اندر اس کا اندر انتہائی بھیانک ہے. لہذا ہم نے نکلنا ہے, ہم نے نکلنا ہے, نکلنا ہے بھائی, مظلوموں کے لیے نکلنا ہے, سب نے نکلنا ہے, گلی گلی جانا ہے, پیغام دینا ہے سب کو, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. 12 نومبر کو 2 بجے ہم اسلام آباد میں پھر مظاہرہ کریں گے بڑا, اس میں سب کو آنا ہے, ہم سب کو دعوت دیں گے, اور ہمارا مارچ بھی امریکن ایمبیسی کی طرف ہوگا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, میرا سلام ہے کراچی کے دوستوں پر جنہوں نے عظیم مظاہرہ کیا امریکن کونسلیٹ کی طرف کے. لاہور میں انشاءاللہ امریکن کونسلیٹ کی طرف جائیں گے. یہ شیطان کا اڈا ہے, یہ شیطان کا گھونسلہ ہے, یہ کوئی سبز کھانا نہیں ہے. لہذا فلسطینی کے قاتلوں کا مرکز ہے, یہ بچوں کے قاتلوں کا مرکز ہے, یہ ہم اس کی طرف نکلیں گے. 12 نومبر کو بھرپور جاری سے نکلیں گے. کل ہمارے بھائی کے بعد اسلامی اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ نکل رہے ہیں, ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں, ان کی بھی حمایت کرتے ہیں. اور 12 کو ہم نکلیں گے اسلام آباد میں, لاہور میں بھی اس کے بعد نکلیں گے, پورے پاکستان جیسے نکل بھی رہے پہلے سے بھی آگے کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو ہمارا وعدہ کب ہے؟ 12 نومبر کو ہے. اور ہم نے حضرت آغا نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیلیوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. جو ملک نارملائزیشن کے نام پر ان سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کی منہ اپنے اوپر کالک بننا چاہتے تھے, وہ بچارے اپنے آپ کو مزید اپنے چہرے داغدار نہ کرے. اور انشاءاللہ اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کے وعدے ہیں کہ آخری فتح ان مظلوموں کی ہے جو میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں. انشاءاللہ فلسطین کے مظلوم ثابت قدم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. وقت ملے, موقع ملے, راہ ملے, واللہ بخدا ایک دن بھی. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.